الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ معزز حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے سورہ نحل کی 112 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ یہ تلاوت اس لیے کی گئی ہے کہ آج کے پاکستان اور آج کے حالات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پیش گوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مثال انتہائی سچ صادق آتی ہے۔ وضرب اللہ، یہ نہیں کہا وضربا، یہ نہیں کہا کہ تم مثال تو فلان کی مثال دیکھو فلان، اللہ تمہیں ایک مثال دیتا ہے۔ یعنی یہاں کہانی بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے۔ وضرب اللہ، اللہ مثال دے رہا ہے تمہیں، کوئی اور نہیں۔ اس کائنات کا کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی چیف، کوئی پینٹاگون کا چیف وہ نہیں مثال دے رہا، اللہ مثال دے رہا ہے۔ کیا ہے؟ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، تمہیں ایک بستی کی مثال دے رہا ہوں میں، اللہ کہتا ہے کہ جس کے اندر امن تھا اور مطمئنۃ۔ اللہ کے نزدیک امن یہ نہیں ہے کہ تم 200 مختلف قسم کی چوکیاں لگا دو اور اس کے بعد کہو کہ اس ملک کے اندر امن ہے، تم لوگوں کو خوف کا شکار کر دو اور کہو کہ دنیا کے اندر امن ہے، تم 9/11 کے اندر بعد دنیا کے اندر چڑھ دوڑو اور اس کے بعد کہو نہیں امن ہے۔ مطمئنتاً، اطمینان تھا، لوگ مطمئن تھے۔ اس کے بعد کارڈینل پرنسپل ہے پولیٹیکل سائنس کا، میں آپ کی زبان میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ریاست وہ ہے جہاں ریاست نظر نہ آتی ہو۔ The state become invisible۔ آمنتاً مطمئنتاً، لوگ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، سکون تھا۔ سکون بھی ایک ریلیٹیو سی چیز ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو اپنے طور پر استعمال کر کے آپ سمجھتے ہیں آپ پرسکون ہو گئے ہیں، یا پاور میں ہیں تو پرسکون ہو گئے۔ مطمئنتاً یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور ان تک رزق پہنچ رہا تھا وہاں سے نہیں، پوری دنیا کے علاقوں میں جہاں سے وہ رزق پہنچ سکتا تھا۔ اگر کسی کو کھجور کی ضرورت ہے وہ پہنچ رہی تھی، اگر کسی کو دوا کی ضرورت ہے تو وہ پہنچ رہی تھی، اگر کسی کو زندگی کے اندر کسی اور معاملے کی ضرورت ہے تو رغدا من کل مکان، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رزق جو ہے پوری کائنات کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے تاکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دوسری جگہ سے تیسری جگہ تک پہنچتا رہے۔ اس لیے کہ اگر رزق ایک جگہ پر مجتمع ہو جائے، جمع ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بستی جو ہے وہ ظالم بستی کے اندر منتقل ہو سکتی ہے۔ اگر صرف مالا مال کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آ جائے اور کہے کہ میں نے لاہور کو مالا مال کرنا ہے، تو پھر گجرانوالے والے کے ساتھ تو ظلم ہو گیا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اگر گجرانوالا کی بستی پرامن ہے، گجرانوالے کی آمنتاً مطمئنتاً، فرق کیجئے گا۔
امن جو ہے، میں نوکری کی ہے 32 سال، ہم رپورٹ لکھ دیتے تھے کہ نو انٹورڈ انسیڈنٹ ہیز بین اکرڈ، آج کوئی برا واقعہ پیش نہیں آیا، اس لیے آج اس ملک کے اندر امن ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس امن کو نہیں مانتا، میں اس امن کو مانتا ہوں جس کے اندر لوگ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، سکون قلب کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، مطمئن ہوں۔ اس کو کہتے ہیں سائلنس آف دا گریو یارڈ۔ قبرستان سے زیادہ کہاں امن ہوتا ہے، قبرستان سے زیادہ کہاں سکون ہوتا ہے؟ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے بعد تو آپ جب لاشوں کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آمنتن مطمئنتن، تو سکون ہوگی وہ زندگی، اور اس کے رزق پہنچ رہا ہے۔ وَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار شروع کر دیا، ایک نعمت کی نعمتوں کا انکار شروع کر دیا۔ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر اللہ نے انہیں 2 لباس پہنائے، ایک بھوک کا اور ایک خوف کا لباس پہنائے ہیں۔ لباس پاؤں سے لے کے سر تک ہوتا ہے، جرابیں بھی اس میں شامل ہیں، بوٹ بھی اس میں شامل ہیں، پتلون بھی شامل ہے، کوٹ بھی شامل ہے، اگر سردی لگ رہی ہے تو ٹوپی بھی شامل ہے اس کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کروڑ پتی ہے اور اگر کوئی صرف 5 روپے روز کا کمانے والا ہے، اللہ نے سب کو خوف اور بھوک کا شکار کر دیا۔ لباس الجوع کوئی فرق نہیں رہا، اللہ نے کہا خوف اور جو، کیونکہ اللہ نے 2 نعمتیں گنائی ہیں، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ قریش کو مخاطب کر کے کہا دیکھو رحلۃ الشتاء فلیعبد رب ھذا البیت، اس رب کی عبادت کرو جس کا کعبہ ہے تمہارے پاس۔ کیوں کرو؟ اس لیے کہ کعبہ ہے؟ کیوں کرو؟ اس لیے کہ تم قریش ہو؟ کیوں کرو؟ کہ اس کے لیے تمہاری دنیا جہان تم پر آتی ہے اور تمہارے پاس تمہاری منت مانتی ہے تمہارے لیے، تم معزز ہو؟ نہیں، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، ہم نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا ہے اور تمہیں خوف میں امن دیا ہے۔ 2 نعمتیں اللہ نے، صرف 2 نعمتیں، کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ یہ 2 نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کی وجہ سے تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر اللہ کا آپ شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں لباس الجوع والخوف، میں تمہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیتا ہوں۔ قرآن پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی اس تمام اس کائنات کی ملوکیت اس کے اوپر بھرا پڑا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہوں بادشاہ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں فرعون کو بھی تو اللہ نے بادشاہ دی، تو اللہ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ کیوں کر رہا ہے اللہ ہمارے ساتھ؟ ایسا کیا ہے؟ اس کے اللہ مثال دیتا ہے، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، وہ تمہاری بیٹیوں کو عیاشی کے لیے زندہ رکھتا تھا اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ کیا تھا؟ کیوں تھا؟ فرعون کرتا تھا۔ ذالک بلاء من ربہم عظیم، یہ میری طرف سے تمہارے پر بلا نازل کی گئی تھی۔ کیا اوقات ہے فرعون کی؟ کیا اوقات ہے اس کی اس کائنات کے اندر کہ وہ ظلم کر سکے؟ جب میں کہتا ہوں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی مصیبت نہیں آ سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو جائے، جب اللہ اس کو اجازت نہ دے دے۔ میں نے وہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو جب امن کے اندر ڈھالنے لگتا ہے تو پہلی نعمت کیا ہے، اور پہلی کون سی نعمت ہے جو کسی بستی سے چھین لیتا ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر وہ مکالمہ دیا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور اپنا، کہ آپ لاٹھی لے کے گھوم رہے ہیں، اور پوچھا یہ لاٹھی سے کیا کرتے ہو؟
کہا میں جانوروں کے لیے پتے وتے جھاڑتا ہوں، ان کو بکریوں کو دیتا ہوں۔ اور کیا کرتے ہو؟ میں کبھی کبھی اس کو مختلف قسم کے کوئی اور ایسے جنگلی جانور آ جائیں تو ان کو بھگاتا ہوں۔ کہا موسیٰ اس کو ذرا پھینکو تو صحیح، ہم دیکھیں۔ سیدنا موسیٰ نے وہ بات پھینکی، پھینکنے کے بعد وہ اجتہا میں تبدیل ہو گئی۔ موسیٰ ڈر گئے، کہا نہیں، یہ پکڑ لو، یہ تمہیں ایک نشانی دے کے بھیج رہے ہیں۔ پھر فرمایا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالو اور یہ نکالو تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ نے ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا، اس کو نکال کے دیکھا تو وہ ہاتھ جو تھا وہ چمکتا تھا، ایسے کہتے ہیں ید بیض، جیسے آپ کی ٹیوب لائٹ، جیسے یہ سرچ لائٹ چمکتی، اس طرح سے۔ سیدنا موسیٰ سے کہا اب جب یہ دو نشانیاں دے دیں اب کہاں بھیجا اللہ نے؟ اللہ اکبر، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، وہ طغى، سرکش ہو گیا ہے، بڑا بن گیا ہے، طاغوت ہو چکا ہے۔ تین بنیادی طور پر قسمیں ہیں اللہ سے انکار کی۔ پہلی قسم یہ ہے جسے فسق کہتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا ہوں۔ میں زنا کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں میں کلمہ گو مسلمان ہوں، تم کون ہو؟ اللہ اس کے اوپر ایک مہر لگاتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو فسق کرتا ہے میں اس کو ہدایت نہیں دیتا ہوں۔ دیکھیں نا، آپ جب کسی جگہ جاتے ہیں، راستہ تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں یا لاہور کا سفر اختیار کرتے ہیں تو زیادہ راہ جیب میں ڈالتے ہیں، یا ٹکٹ لینی ہے اس کے لیے کچھ پیسے چاہیے، پھر اس کے بعد کچھ تھوڑے بہت سامان جو بھی لے کے جانا ہوتا ہے، کچھ دن گزارنا ہے وہاں۔ اللہ کی ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ آپ فسق چھوڑ دیں، انکار ماننا ہے تو ہدایت۔ دوسرا یہ ہے کفر، آپ کہتے ہیں میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، پھر اللہ آپ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جاؤ، نہیں مانتے ہو، مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں، میری اس کائنات کی بادشاہت کے اندر 1 انچ میں کمی نہیں لا سکو گے تم ناروے بن جاؤ، تم ڈنمارک بن جاؤ، تم سویڈن بن جاؤ، تم آپس میں بھائی کی اپنی شادیاں کر لو، تم بہن کی شادیاں کر لو، عورت کی، مرد کی کر لو، جو مرضی کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میں تمہیں دنیا میں جو رزق کی فراوانی جو ہے وہ میں کبھی رزق روک کر، بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کی بارش برستی ہے تو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ غریب کے گھر پہ برسے اور امیر کے گھر پہ نہ برسے، یا امیر کے گھر پہ برسے اور غریب پہ جاؤ۔ لیکن تیسری طاقت جو ہے وہ ہے، تیسرا قسم انکار کا، وہ ہے طاغوت۔ طاغوت وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا اور دوسروں کو بھی اللہ کو ماننے نہیں دیتا۔ ہر دور میں ایک طاغوت ہوتا ہے، ہر دور میں ایک شخص ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کے احکامات کو نازل نہیں ہونے دوں گا، یہاں پر اللہ کے احکامات کو یہاں نافذ نہیں ہونے دوں گا، اللہ کے احکامات کو زندگی کے اندر قائم نہیں ہونے دوں گا، اور میں وہ طاغوت ہوں۔ جیسے سیدنا موسیٰ کے زمانے میں فرعون تھا، اذهب الى فرعون انه طغى، اور کیا کہو، فاتی ہو فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، اسے جا کے کہو کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہوں کچھ نشانیاں لے کر، یہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، ان کو آزاد کر دے۔ فرعون نے یہ نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانو، فرعون کو یہ نہیں کہا گیا، قطعاً نہیں کہا گیا۔ نہ نبی جو تھے سیدنا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، مجھے میری نبوت کو تسلیم کرو، قطعاً نہیں۔ ایک چیز، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کی سزائیں ختم کر دو اور ان کو میرے پاس روانہ کر دو۔ تو اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، قرآن سب سے بڑی اہم ترین چیز جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ وہ مذہب، اللہ کی حقانیت، اللہ کی وحدانیت،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ تمام چیزیں بے معنی ہیں جب تک حقیقی آزادی آپ کے سامنے نہ ہو۔ انہو طغا، اس سے باہر نکلو۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی عطا فرمائی ہے۔ مجھے اقبال کہتا ہے، ملا کو جو مسجد میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ مول صاحب نماز پڑھ لو، مول صاحب روزہ رکھ لو، مول صاحب حج کر لو، مول صاحب جو آپ کو تغلے کیا، آپ کا حج کی باقاعدہ ریاست سے مداری لیتی ہے۔ ایران میں جب موومنٹ چل رہی تھی تو شاہ ایران نے تقریر کی، اس نے کہا تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ میں پورا سال لگاتا ہوں مشہد کے اندر اتنا شاندار قسم کا قالین بچھانے کے لیے؟ تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ میں نے ان تمام چیزوں کو جو تمہارے امام زادوں کی بڑی بڑی بادشاہتیں ہیں، جو ان کی زیارتیں ہیں، میں ان کو شاندار بنایا؟ لیکن میں تمہیں دعوت نہیں ہونے دوں گا اس دین کو جو کہ دین تم چاہتے ہو۔ وہ کافر تھا، وہ مشرک تھا۔ جس وقت جمال عبد الناصر کی حکومت آئی ہے تو اس وقت کچھ لوگ تھے وہ چاہتے تھے جہاں اللہ کا دین نافذ ہو، تو جمال عبد الناصر مشرک تھا، کافر تھا۔ ابھی جس وقت 65% ووٹ لے کے جیتا ہے وہ مرسی، تو اس کی حکومت ختم کرنے کے بعد سیسی کو کوئی اور مسئلہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کا دین یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو شخص جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہے۔ یہ سب آج کے دور میں یہ طغا کون ہے، اس کو پہچاننا بہت مشکل ہے، آسان ہے۔ جب تک آپ کو آج کے دور کے طاغوت کا نہ پتہ چلے اس وقت تک آپ جو ہے اپنے آپ کو سمجھ نہیں سکتے کہ آپ آزادی کس سے حاصل کرنی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان آزاد ہے؟ یہ مملکت خدا داد پاکستان آزاد ہے؟ تو آؤ کھڑے ہو کے کہو کہ اگر تم آزاد ہو تو کل صبح سے اس ملک کے اندر وہ تمام تر قوانین نافذ کر جو اللہ اس کے رسول نے کہیں۔ 10,000 لوگ جہاں سے کھڑے ہو جائیں گے، یہ لوگ اپنے طور پہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ 400 سال تک اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑی غلامی کا ایک تصور رہا ہے، اور تصور تھا کہ برٹش نکلتے تھے وہ آ کے قبضہ کر لیتے تھے، اس کے بعد فرینچ نکلتے تھے وہ پورے کے پورے افریقہ پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ اس سے پہلے ایک غلامی کا تصور تھا، رومن امپائر، اسیرین امپائر، پرشین امپائر، ایران کی بادشاہت، روم کی بادشاہت، بابل و نینوا کی بادشاہت، غلام تھے۔ انہی غلاموں کے درمیان میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، انہی کے مقابلے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے۔ فیشن بدل گیا، اب کہا نہیں، اب ہم ان ساری کی ساری چیزوں کو ختم کرتے ہیں۔ یہ فیشن بدلا ہے 1945 میں، جس دن نارمنڈی فتح ہوا ہے 44 میں۔ تو منٹگمری نے نارمنڈی فتح کرنے کے بعد انہوں نے کچھ نہیں سوچا کہ ہم نے ہٹلر کو قتل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ہم نے کسی اور کو مارنا ہے یا نہیں مارنا ہے، ہم نے سب سے پہلے اس دنیا پر حکومت کیسے کرنی ہے، ہم نے طاغوت کیسے بننا ہے۔ انہو طغا کون ہے؟ امریکہ کے شہر برٹن ووڈ میں 48 ملک اکٹھے ہوئے اور انہوں نے 3 اداروں کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF، اس کے بعد ورلڈ بینک، اور ان دونوں کا تحفظ دینے کے لیے یونائٹڈ نیشنز۔
یونائٹڈ نیشنز جو اکتوبر 2001 میں یونینیمسلی ایک ووٹ خلاف نہیں ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، یونینیمسلی کہتی ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک بہت ظالم ملک پیدا ہو گیا ہے، ایک ایسا ملک پیدا ہو گیا ہے جو ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، اس ملک پر غنوں کی طرح چڑھ دوڑو، اور افغانستان ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک محلے کے اندر 48 لوگ رہ رہے ہوں اور ان میں سے 47 اکٹھے ہو کے کہے کہ چڑھ دوڑو، ایک شخص، ایک آواز، اس لیے کہ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں سے کوئی بولتا تھا فرعون کے سامنے؟ آج کوئی بولتا ہے؟ اس کے بعد اس پوری کائنات کو تقسیم کیا گیا اپنے مقصد کے لیے، نیشن سٹیٹ، کہا رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر ملک تقسیم کر دو۔ 1920 میں جب خلافت عثمانیہ کو تقسیم کر دیا گیا تو پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا، 1924 میں ویزا ریگولیشنز آئیں، 1926 میں بارڈر سیکورٹی فورسز آئیں، اور انسانوں کو چڑیا گھر کے پنجروں میں بند کر دیا گیا۔ یہ تمہارا پنجرہ ہے، اس پنجرے سے محبت کرو۔ اقبال نے کہا تھا انتازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ وطن ایک انچ ٹکڑے کی حفاظت کریں گے۔ کیوں تقسیم کیا گیا؟ کیونکہ 120 ملک ہوں یا آج 210 ملک ہوں دنیا کے اندر، ہر ملک کو اپنی دفاع کے لیے ایک فوج چاہیے، ایک ایئر فورس چاہیے، کیونکہ آپ نے امن کرنا ہے، اطمینان نہیں، آمنتن مطمئنتن۔ لکسمبرگ کو بھی فوج چاہیے، اور پھر ہم ریسورسز پہ کیسے قبضہ کریں گے؟ اسی طریقے سے سب سے پہلے اس دنیا کے اندر سود کا نظام جو ہے 1945 کے اندر قائم کیا گیا۔ یہ قرآن اٹھائیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس بات کی گواہی لیں اس سے، قرآن سے، کہ کیا اللہ نے کسی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے؟ کیا اللہ نے امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے؟ نہیں کیا۔ اللہ نے کبھی زانی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے؟ نہیں کیا۔ شرابی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے؟ نہیں کیا۔ اللہ نے کس کے خلاف سورہ بقرہ کی آخری آیات اٹھائیں کہ دیکھو اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ تم حربا من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور حرب زبانی جنگ نہیں ہے میری طرح، مولوی کی طرح بیٹھ کے، میں تو مولوی بھی نہیں ہوں بھائی، بیٹھ کے میں زبان سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تلوار والی جنگ کو حرب کہتے ہیں، ہتھیار والی جنگ کو حرب کہتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ سود والے کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے میں تلوار لے کے کھڑا ہوں، اور جو میرے مقابلے میں اس کے خلاف بھی تلوار لے کے کھڑا ہوں۔ یہ ہے طاغوت۔ آج آپ سود کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کریں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ کیا یہ ملک چاہتا ہے کہ سود ختم نہ ہو؟ ہم سب چاہتے ہیں۔ ہماری مجبوری کیا ہے؟ کمیٹی آف نیشنز، انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، 75 سال کمیونسٹوں نے سود نہیں کھایا، اللہ کو نہیں مانتے تھے، رسول کو نہیں مانتے تھے، امریکہ کو نہیں مانتے تھے، اس لیے سود نہیں کھایا۔ کہاں نہیں مانتے؟ تمہارا سسٹم نہیں مانتے ہم سارے سسٹم کو جو تم نے مانیٹری سسٹم رکھا ہوا ہے۔ کوئی بینک نہیں تھا پورے رشیا کے اندر، پورے سوویت یونین کے اندر کوئی بینک نہیں تھا، پورے ریپبلک آف چائنا کے اندر یا کوریا کے اندر یا یوگوسلاویا کے اندر۔ بازار سے سونا خریدتے تھے اور قیمتیں ادا کرتے تھے۔
بازار سے ڈالر خریدتے تھے اور اپنے لیے دوائیاں یا جو کچھ لانا ہوتا تھا لاتے تھے. کوئی اس طرح کی انٹرنیشنل ٹریڈ جس کے ہم غلام ہم بنائے گئے ہیں. تو ہماری غلامی کیا ہے کہ بنیادی طور پر ہم اس آزادی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے کہ جو آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آمنۃ مطمئنۃ. یہ ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جب آپ ایسا کرنے لگتے ہو اللہ تو پھر میں کہتا ہے کہ نہیں فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. پھر میں تمہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیتا ہوں. ہم کس حالت میں ہیں اس وقت؟ ہم حالت اطمینان میں ہیں؟ میں نہیں پوچھتا ہوں, اللہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا ہم حالت اطمینان میں ہیں؟ کیا ہمیں کسی بندے کا خوف نہیں؟ کیا ہم وہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پاکستان کے اندر چھوڑ دے کسی اور چیز کو؟ میں اپنی ذاتی طور پر کیا وہ کچھ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں چاہتا ہوں, جو سمجھتا ہوں یا بولتا ہوں؟ نہیں. کیا مجھ پہ طرح طرح کے خوف مسلط نہیں ہے؟ اور کیا مجھ میں بھوک کا عذاب نہیں آ چکا ہوا؟ میں اور آج تھوڑے سے مطمئن نظر آتے ہیں, لیکن جب لباس پہنایا جاتا ہے تو اوریا مقبول جان کو جو جمع پونجی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ نہیں ہوتا رغدم من کل مکان, دنیا جہان سے اس کو نعمتیں آیا کرتی ہیں. سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے کہ آپ دوا کیوں نہیں منگا رہے؟ کیا آپ کے کھیت نے گندم اگانا بند کر دیے؟ کیا چاول نہیں اگ رہے؟ کیا کپاس کی فصل نہیں ملتی؟ کیا کارخانوں میں مزدور نہیں ہے؟ نہیں. تمہارے پاس ڈالر نہیں ہے اس لیے تم کچھ نہیں منگا سکتے ہو. یہ ہے غلامی کی وہ سطح کہ جہاں لباس جوع والخوف پہنایا جاتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی غلامی کا شکار کر دیا گیا ہے کہ جس غلامی کو آپ کو نظر نہیں آتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میرے ہاتھ پر اگر ایک شخص ہاتھ رکھ کے چلنا شروع ہو جائے تو مدتوں کے بعد مجھے اس بات کا احساس تک نہیں ہوگا کہ اس کے سر پہ ہاتھ بھی ہے, بلکہ جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو میرا سر درد کرنے لگے گا. مجھے لگے گا کہ جیسے میرے سر کے اوپر سے کوئی نہ کوئی چیز چلے گئی, اکھڑ گئی. 3 قسم کے عذاب ہیں جو ہم پہ مسلط ہو چکے ہوئے ہیں, اور اللہ بڑے وضاحت سے ہمیں ان عذابوں کی بات کرتا ہے جب ہم نعمتوں کو. خوف اور بھوک کا عذاب تو ہے ہی ہے, اور آپ یاد رکھیے یہ کیوں ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس چیز میں کاروبار کرنا جس کی مارکیٹ کے اندر انٹرنسک ویلیو اپنی ذاتی ایک قیمت موجود ہو. سونے میں کاروبار کرنا, چاندی میں کاروبار کرنا, آپ کسی جو میں کاروبار کرنا, آپ کھجور میں کاروبار کرنا, آپ اس میں چاول میں کاروبار کرنا, اور آپ نمک بھی کہا آپ نے. کیوں؟ کہ جو چیز تم آپس میں خریدنے کے بدلے میں دو گے, اگر وہ بازار میں جا کے علیحدہ جا کے بیچو گے تو وہ بک جائے گی. کیا پاکستان کا روپیہ ردی کے بھاؤ بکے گا اگر اس کے بارے میں پاکستان جو ہے کہہ دے کہ میں اس کی پیمنٹ نہیں کرتا؟ کیا آج امریکہ ختم ہو جائے تو ڈالر ردی میں بکے گا؟ وہ کہے گا یار پورا کاغذ لے گیا, میں نے لفافے بنانے ہیں اس کے. فکٹیشیس آرٹیفیشل جھوٹی کرنسی کے اوپر بنی ہوئی پوری کی پوری عبارت جو ہے دھڑام سے گر جایا کرتی ہے جب اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے کہتا ہے نہیں ان الحکم الا للہ, اللہ کا حکم ہے جو نافذ ہونا چاہیے. لیکن جو نہیں کہتا اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ 17,000 ایٹم بم ہوتے ہیں روس کے پاس, ساری کھیت آباد ہیں, ساری ملوں میں مزدور کام کر رہے ہیں, لیکن ذرا سی لغزش ہوئی
ذرا اس طرف کی صورتحال میں ہوئی تو ان کی ایئر ہوسٹس جو تھیں یہ بازاروں کے اندر ربر روٹی کے عوض اپنا جسم فروخت کر رہی تھی. لباس الجوع والخوف، خوف اور یہ کسی اور کے لیے نہیں کہا، کسی مسلمان کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے مثال ہے کہ جب تم میری نعمتوں کا انکار کرنے چاہتے ہو، ان میں سے سب سے بڑی نعمت آزادی ہے. سیدنا موسیٰ بار بار کہتا ہوں کوئی دعوت لے کے نہیں گئے تھے، کوئی تبلیغی مشن نہیں تھا، کوئی کلمہ سیدھا کرنے کے لیے نہیں تھا. رسول اکرم نے اپنی پوری زندگی میں کوئی تبلیغی مشن نہیں بھیجا. صرف حکمران تھے 6 جو طغاں تھے، ان کو کہا مانو مجھ کو کیونکہ تم طاغوت بنے ہوئے ہو، تم ایران کے بادشاہ ہو، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تم روم کے بادشاہ ہو، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تم مقوقس ہو تم میں تمہیں بلاتا ہوں. اس لیے کہ جب تک آزادی نہیں ملتی سب چیز سودائے خام ہے، سب چیز اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. نہ دین نافذ ہوتا ہے، نہ اسلام نافذ ہوتا ہے، نہ انسانیت نافذ ہوتی ہے. میں کئی دفعہ مثال دی ہے کہ آج آپ کھڑے ہو کے کہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں صرف اتنا چاہتا ہوں اس پاکستان کے اندر کہ خدا کے لیے میری بیٹی ایک گرلز اسکول کے اندر پڑھانے دو اور اس کو علیحدہ گرلز اسکول کر دو، اس کو مخلوط تعلیم نہ دو. آپ کر سکتے ہیں؟ کاروبار میں ہوتا ہے، گرامر اسکول آ گیا، ہم نے علیحدہ گرلز کیمپس بنا دیا ہے. نہیں کر سکتے ہو. آپ کو پوری دنیا کی کمیونٹی آف نیشن گالیاں دے گی، کہے گی کہ یہ شخص جو ہے یہ ایسا شخص ہے جو کھڑے ہو کے کہتا ہے یہ قوم ایسی قوم ہے جو عورتوں کی تعلیم کے مخالف. حالانکہ آپ تعلیم کو مخالف نہیں ہو، آپ کہتے ہو میری بچی ساتھ نہیں بیٹھے گی. تو جب تک آپ اس سارے معاملے کے اندر آپ طاغوت کے ساتھ لڑائی نہیں لیتے، آپ اس کا خاتمہ نہیں چاہتے، آپ کو آزادی میسر نہیں ہوتی، آپ اس وقت تک اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.